جمہوریہ اسلامی ایران کے صدر شہید آیت اللہ ابراہیم رئیسی کے پریزیڈنٹ ہاؤس کے انچارج جناب غلام حسین اسماعیلی کی زبانی حادثے کی دقیق تفصیلات۔ جناب غلام حسین اسماعیلی اس سفر کے دوران صدر رئیسی کے ہمراہ ہیلی کاپٹر قافلے میں تیسرے ہیلی کاپٹر میں موجود تھے۔ یہ منطقه بسیار محدود 3 دن پہلے ہم ہیلی کاپٹر میں سوار ہو کر تہران سے تبریز روانہ ہو گئے تھے۔ صبح 7 بجے ہم منزل پر پہنچ گئے۔ اس کے بعد ہیلی کاپٹر کے ذریعے میگا پروجیکٹ کے افتتاح کے لیے یعنی ڈیم کے افتتاح کے لیے پہلے عاقبند میں ایک پروجیکٹ کا دورہ کیا اور صبح 9 بجے قیس قلعہ سی ڈیم کے افتتاح کے لیے گئے، جو کہ دراصل ایران اور آذربائیجان کا مشترکہ پروجیکٹ ہے۔ پھر 1 گھنٹے تک سفارتی ملاقاتیں وغیرہ جاری رہیں اور نماز ظہر پڑھی۔ پھر علاقے کے عوام کی درخواستوں کا جواب دیا۔ دوپہر تقریباً 1 بجے موسم مکمل صاف تھا۔ ہم تبریز کی طرف روانہ ہوئے، یعنی پرواز شروع ہوئی۔ پرواز کے تقریباً 45 منٹ بعد فضا میں بادل کے کچھ ٹکڑے نظر آنے لگے اور فضا میں یہ بادل پھیلنا شروع ہو گئے۔ پرواز کی بلندی کافی کم تھی کہ ہیلی کاپٹر بادلوں میں چلا گیا۔ اس وقت شہید صدر رئیسی کے ہیلی کاپٹر کے پائلٹ نے دوسرے پائلٹوں سے رابطہ کیا اور پرواز کو بلندی پر لے جانے کے لیے ہدایت جاری کی۔ تقریباً 30 سیکنڈ پرواز کرنے کے بعد میں متوجہ ہوا کہ شہید صدر ابراہیم رئیسی کا ہیلی کاپٹر ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، یعنی دکھائی نہیں دے رہا۔ اس کے بعد صدر کا ہیلی کاپٹر ہمیں نظر نہیں آیا اور ہماری پرواز تو معمول کے مطابق تھی۔ سفر جاری تھا اور بادل بھی فوراً سے وہ جو نظر آئے تھے وہ ختم ہو گئے۔ صدر کا ہیلی کاپٹر جب نہیں آیا یعنی نظر نہیں آیا، اس لیے ہمارے پائلٹ نے دوبارہ چکر لگایا۔ تو میں نے پائلٹ سے پوچھا کہ اصلی ہیلی کاپٹر یعنی صدر کا ہیلی کاپٹر نہیں آیا ہے۔ میں نے پوچھا آخری مرتبہ ریڈیو پر کب اس سے رابطہ ہوا تھا؟ تو پائلٹ نے کہا کہ 1 منٹ 30 سیکنڈ پہلے ہوا تھا۔ تو پھر ہم نے واپس جانے کا فیصلہ کیا تاکہ صدر کے حامل ہیلی کاپٹر کا پتہ لگا سکیں۔ بادل والے علاقے میں نیچے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا اور بادل کے نیچے جانے کا تو امکان ہی نہیں تھا۔ ریڈیو پر رابطے کی جتنی کوشش کر سکتے تھے کوشش کی گئی، جو بے سود ثابت ہوئی۔ چند منٹوں بعد معدن مسنگ کے علاقے میں ہم نے لینڈ کیا اور صورتحال کا جائزہ لیا۔ جب تک ہم فضا میں تھے سگنل آ رہے تھے، جبکہ درے میں یعنی جو پہاڑی درے کا علاقہ تھا وہاں سگنل نہیں آ رہے تھے۔ صدر رئیسی کے ساتھیوں کے ساتھ کئی مرتبہ رابطے کی شدید کوشش کی، لیکن کسی نے جواب نہیں دیا یا سگنل موصول نہیں ہوئے۔ وزیر خارجہ اور سیکورٹی چیف سے بھی ہم نے اسی طرح بارہا رابطے کی کوشش کی۔ ہمارے ہیلی کاپٹر میں بزرپاش اور مہرابیان بھی سوار تھے۔ ہماری کوششیں بے سود ثابت ہوئیں۔ پرواز کے عملے کے مطابق پائلٹ مصطفی سے رابطہ کیا گیا تو آیت اللہ آل ہاشم نے جواب دیا کہ ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے اور زخمی ہیں اور ایک درے کے اندر گر گئے ہیں یعنی ہیلی کاپٹر، اور وہ خود زمین پر ہیں۔ اس سے زیادہ انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ اس کے بعد دوبارہ اسی نمبر پر رابطہ کیا گیا اور پوچھا کہ آپ کیسے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میری حالت بالکل ٹھیک نہیں ہے اور میں کچھ نہیں جانتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ آیت اللہ آل ہاشم نے کہا کہ ہم گھنے درختوں کے درمیان ہیں۔ ساتھیوں کے بارے میں جب ان سے پوچھا کہ باقی ساتھی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے کسی کا نہیں پتہ، کوئی مجھے نظر نہیں آ رہا اور میرے اطراف میں کوئی نہیں ہے، صرف جنگل ہی جنگل ہے۔ ہمیں اسی وقت یقین ہو گیا تھا کہ ہیلی کاپٹر کو، صدر کے حامل ہیلی کاپٹر کو کوئی سانحہ پیش آیا ہے۔ معدن مسگون میں ایمبولنس کی سہولت موجود تھی، لہذا فوری طور پر جائے سانحہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس وقت تک 3 سے 4 مرتبہ آیت اللہ آل ہاشم سے بات ہو چکی تھی۔ وہ سانحے کے 3 گھنٹے بعد تک بھی جواب دے رہے تھے، لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سانحے کی جگہ کا کھوج لگانے کے بعد معلوم ہوا کہ شہید صدر رئیسی اور دیگر شہداء جو اس سانحے میں شہید ہوئے ہیں
وہ تقریباً فوراً ہی عین حادثے کے وقت دم توڑ گئے تھے، شہید ہو گئے تھے، لیکن آیت اللہ آل ہاشم کئی گھنٹے تک زندہ رہے۔ جب ہم اوپر تھے تو نہ دھماکے کی آواز سنی، نہ کوئی دھواں، نہ کوئی آگ دکھائی دی۔ کچھ افراد کو دیہاتیوں کے پاس بھیجا، لیکن کسی نے کچھ نہیں دیکھا اور نہ ہی کوئی آواز سنی۔ اس علاقے میں گھنا جنگل ہے، ایک دیہات ہے جس میں کوئی نہیں رہتا۔ جب آیت اللہ آل ہاشم سے بات کر رہے تھے تو زخموں کی وجہ سے ان کی حالت ٹھیک نہیں لگتی تھی اور بہت مشکل سے بات کر پا رہے تھے۔ حادثے کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ جب ہمارا ہیلی کاپٹر نیچے اترا تو 2 گھنٹے تک موسم صاف تھا۔ اس کے بعد اچانک موسم تبدیل ہو گیا، اور جب ہلال احمر اور فوج کی ٹیمیں جائے وقوع کو ڈھونڈنے لگیں تو فضا میں شدید دھند پھیل گئی۔ شروع میں ہمارے علاوہ مسگون کے لوگ تلاشی کا کام بھی کر رہے تھے اور دوسری ٹیموں کے آنے میں وقت لگا۔ میڈیا اور ویڈیوز میں ابر آلود فضا اور دھند کے مناظر جو ہیں وہ تقریباً 2 گھنٹے بعد کے ہیں۔ میں موسمیات کا ماہر تو نہیں ہوں، تاہم اب تک متعدد مرتبہ ہیلی کاپٹر میں سفر کرنے کا تجربہ ضرور رکھتا ہوں۔ اسی کی بنا پر کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت جو موسم تھا تو پرواز معمول کے مطابق تھی، اور سفر کے دوران محدود جگہ پر بادل کا ٹکڑا موجود تھا۔ البتہ ایسی صورتحال میں پرواز کی اجازت دینی چاہیے یا نہیں، اس بارے میں تو ماہرین ہی بتا سکتے ہیں۔ میں نے صرف جو دیکھا وہی آپ کو بتایا۔ متعدد مرتبہ سفر کے دوران اچانک موسم بدلنے کے واقعات بھی پیش آتے ہیں۔ شہید صدر رئیسی دوسروں سے اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ سفر کرنا چاہیے یا نہیں، یعنی وہ احتیاط کرتے تھے، زمینی راستے سے لوٹنا چاہیے یا نہیں۔ جناب صدر شہید رئیسی عام طور پر عملے سے کہا کرتے تھے کہ سفر کے قوانین کا خاص خیال رکھیں، اور اگر ہوائی سفر کی اجازت نہیں ہے یا صورتحال ایسی نہیں ہے تو زمینی راستہ اختیار کریں۔ آیت اللہ شہید رئیسی نے کئی مرتبہ پہلے بھی جہاز میں سفر کیا، لیکن واپسی پر خراب موسم کی وجہ سے پھر وہ زمینی راستے سے واپس لوٹتے تھے۔ بعض اوقات رات کو مشہد کا زمینی سفر کرتے تھے اور تہران میں کام کی وجہ سے جہاز میں واپس آتے تھے۔ وہ جب تک ضرورت نہ ہو خصوصی طیارے کا استعمال نہیں کرتے تھے۔ ہیلی کاپٹر حادثے کے بعد امدادی ٹیموں نے رات کے اندھیرے میں ہر ممکن سہولت سے استفادہ کرتے ہوئے تلاشی کے عملے کے ساتھ اس کام میں حصہ لیا اور ڈھونڈنے کی بھرپور کوشش کی۔ اس کارروائی میں حصہ لینے والوں کا دل سے میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں خود شہداء کی لاشیں ملنے تک علاقے میں موجود تھا، لیکن موسمی حالات کی وجہ سے اس سے زیادہ تلاش کرنا یا اس سے زیادہ بہتر کاوشیں کرنا شاید ممکن نہیں تھا۔ جناب صدر شہید ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر میں سوار افراد میں سے فقط آیت اللہ آل ہاشم کچھ گھنٹے تک زندہ رہے، جبکہ شہید صدر ابراہیم رئیسی سمیت دوسرے افراد وہ سب کے سب حادثے کے فوراً بعد ہی شہید ہو گئے تھے۔ آپ کی یہ آپ کی آقا بچه‌های آقای آبروشن رسیدن پیدا کرد.
حسین یا حسین. خم نخواهد کرد حتی بر بلند دار سر، هر کسی بالا کند با نیت دیدار سر. شمع بی سر زنده میماند که من باور کنم، روی دوش مرد گاهی می شود سربار سر. زندگی یعنی عبادت، زندگی یعنی نماز، مرگ یعنی والسلام از سجده‌ات بردار سر.